سامعین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اسلامی کیلنڈر پر رجب المرجب ماہ مبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے۔ اس ماہ مقدس کی 27ویں رات اہل ایمان کی عقیدتوں محبتوں کا مرکز ہے۔ اس بابرکت رات کو شب معراج کہتے ہیں۔ اسی عظیم الشان رات اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم نبی آخر الزمان رحمت کائنات ہادی عالم فخر موجودات شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر معجزہ معراج عطا فرمایا، اپنے دیدار کے اعزاز سے سرفراز فرمایا۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ میرے محترم دوستو، سفر معراج کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک، دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف مرحلہ وار 7 آسمان سدرۃ المنتہا تک، تیسرا مرحلہ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ جل شانہ کے قرب براہ راست ملاقات تک۔ چونکہ مختصر وقت میں سفر معراج، معجزہ معراج، اس کے سارے مرحلے اول تا آخر بیان نہیں ہو سکتے، احاطہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہم سفر معراج کے کچھ ان پہلوؤں پر بات کریں گے جو آج ہمیں درپیش دکھوں، آج ہماری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے لیے شفا کہیں یا پھر ہمارے زخموں کے لیے مرہم کہیں، دکھوں کا علاج کہیں، بھٹکے ہوں کے لیے رستہ کہیں، کوئی سا لفظ چن لیں، چند ایسے پہلو ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز جن سے رہنمائی ملے گی، اور بفضلہ تعالی بدلنا چاہیں تو ہمارا رخ بدلے گا، ہم بدلیں گے، ایک رستہ بہرحال ان پہلوؤں سے ملے گا۔ اللہم وفقنا
لما تحب وترضى۔ میرے محترم دوستو، پہلے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ ہمیں سفر معراج، معجزہ معراج کی ٹائمنگ پر غور کرنا ہوگا، وقت پر، کن حالات میں یہ معجزہ دیا گیا، کن حالات میں یہ سفر کروایا گیا، کیونکہ وقت اور حالات کو سمجھنا بات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تاریخ سے کوئی ایک واقعہ سنتے ہیں، آگے سنا دیتے ہیں، اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ صرف تاریخ کا وہ واقعہ پڑھتے ہیں، اس وقت کے حالات کو نہیں سمجھتے۔ طرح طرح کے بیچارے بد نصیب ایسے موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تاریخ میں سے کوئی واقعہ حضرات صحابہ کرام کے متعلق پڑھیں گے اور اس سے غلط نتیجہ اخذ کریں گے، اور پھر یوٹیوب پر بیٹھ کر اسے پھیلا دیں گے، اور آگے گمراہی پھیلتی چلی جائے گی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں صرف واقعہ ہوتا ہے، اس وقت کے حالات نہیں ہوتے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا حالات کیا تھے۔ خیر، عرض یہ کر رہا ہوں، سفر معراج، معجزہ معراج سمجھنا ہے تو اس واقعہ کی، اس سفر کی، اس معجزہ کی ٹائمنگ کو دیکھنا پڑے گا، اور پھر بہت کچھ ملے گا، کیسے حالات میں یہ سفر کروایا گیا۔ میرے محترم دوستو، واقع معراج جن دنوں پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ مشکل ترین وقت تھا۔ بے بسی، پریشانی، دکھ، مصیبتیں، دشمنیاں، مخالفتیں، مشرکین مکہ ہر حربہ اختیار کر رہے تھے آپ کو زج کرنے کے لیے، تھکانے کے لیے، بھگانے کے لیے، چپ کروانے کے لیے۔ اور پھر اس سے اوپر یہ مسئلہ ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دکھی ہو کر، پریشان ہو کر مشرکین مکہ سے ستائے ہوئے گھر لوٹتے تھے، تو اماں جان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غم گسار بیوی تھی، انہیں بھی نہیں پاتے تھے، جو دکھ درد چن لیتی تھی، اس لیے کہ اسی سال وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی۔ آپ کے چچا خواجہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن مشرکین مکہ اور آپ کے درمیان ڈھال تھے۔ مشرکین مکہ لحاظ کرتے تھے۔ اسی سال وہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی، خواجہ ابو طالب بھی دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو یوں سمجھیے، ایک طرف مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں، ظلم، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی غم گسار بھی نہیں، کوئی دلاسا حوصلہ دینے والا بھی نہیں۔ یہ سفر معراج، معجزہ معراج کی ٹائمنگ ہے، اسے سمجھیں گے تو اس سے بہت کچھ نکلے گا۔ جب حالات مایوسیوں، پریشانیوں میں یہاں تک پہنچ آئے تو پھر اللہ جل شانہ نے
اپنے پاس بلا کر اپنی ملاقات دیدار کے اعزاز سے سرفراز فرما کر آسان لفظوں میں کہیں خداوند قدوس نے جتنے درد دیے تھے اب اپنے پاس بلایا، سینے سے لگایا اور وہ سارے دکھ درد چن لی۔ مریض عشق را دارو بجز شربت دیدار نیست۔ عشق کا جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے دوائی اور دارو یہ مارکیٹ میں موجود سیرپ اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کے لیے تو دیدار وہ اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنے محبوب کو پانا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سفر معراج پر بلایا، اپنے پاس بلایا، اپنے دیدار کے اعزاز سے سرفراز فرمایا، اس لیے کہ اس بے چینی میں ان کے محبوب کو قرار آ جائے۔ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ میرے محترم دوستو، کمال یہ ہے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں دولتیں دی ہیں، یہ امت ایسے ہی تو خیر امت نہیں، یہ امت ایسے ہی تو امتوں کی سردار نہیں۔ جو جو چیزیں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، یہ امت بن جائے، اللہ اس امت کو بھی وہی چیزیں عطا فرمائیں گے اور فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ سفر معراج کی ٹائمنگ پر غور کریں، اگر آپ کو سمجھ آئی تو پھر آئیے اپنی زندگی کی طرف۔ میری اور آپ کی بے قراریاں بھی، میری اور آپ کی بے چینیاں بھی، میری اور آپ کی اداسیاں بھی، میری اور آپ کی پریشانیاں بھی، مصیبتیں بھی، مشکلات بھی، میری اور آپ کی تنہائیاں بھی، میری اور آپ کی دشمنیاں بھی ایسے ہی دور ہوں گی، اور اس کے لیے بھی یہی رستہ ہوگا کہ سب نے ستایا تو سب سے کٹ کر اپنے رب کے سینے سے جا لگنا پڑے گا۔ میں اور آپ بھی ان سارے دکھوں دردوں سے چھٹکارا تب پائیں گے کہ جب ان سے جان چھڑا کر اپنے رب کائنات سے جا ملیں گے، ورنہ دکھ دے دنیا تو دنیا کے پیچھے بھاگنا کہ یہی اب دکھ دور بھی کرے، مصیبتیں دیں دنیا والے، پریشانیاں دیں دنیا والے، دکھ دیں اپنے سارے ادھر ادھر کے، اور پھر ان کا علاج بھی ان سے ڈھونڈیں، تو اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں۔ میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لوڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جس نے اس انجام تک پہنچایا تھا پھر اسی کے پاس جاتے ہیں کہ حضور پھر سے دوائی دیجئے۔ میں اور آپ بھی ستاتا کون ہے دنیا؟ رشتے اپنے، دکھ کون دیتا ہے، مصیبتیں کون دیتا ہے، یہ سارے ارد گرد والے، اور پھر سادگی ہماری کیا ہے کہ انہی کے پاس جانا، انہی سے تعلق، انہی کو منانا، انہی کی تعریفیں، انہی کے پیچھے پھرنا۔ یہ حال تو پھر وہی ہوا۔ کیا عرض کر رہا ہوں، ٹائمنگ کیا ہے؟ جب سب نے ستانے کی حد کر دی تو اپنے پاس بلا لیا، سب نے دکھ پہنچائے، مصیبتیں پہنچائیں، غم گسار بھی نہ رہے تو اب اپنے پاس بلا لیا۔ میرے محترم دوستو، یہ امت محمد بن جائے، آج اس کے سارے دکھ ایک سجدے سے دور ہو سکتے ہیں۔
چھوڑے سب کو، جنہوں نے ستایا پھر انہی میں گھسے گا تو کیا ہوگا؟ چھوڑے سب کو، آئے رب کی طرف، آئے سجدے کی طرف۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج تھی، ان کی شان کے مطابق دنیا نے ستایا، اللہ نے پاس بلا کر سینے سے لگا کر سارے دکھ چن لیے، امت کو معراج دی سجدے کے اندر، لہذا دنیا دکھی کرتی ہے، چھوڑے دنیا کو، بھاڑ میں جائیں سائے، آئے سجدے کے لیے، آئے رب سے ملاقات کے لیے، آئے اپنی حیثیت کے مطابق معراج کے لیے، دیکھیں وہ رب دکھ چنتا ہے یا نہیں۔ میرے محترم دوستو، دو آیات طیبات میں مثال کے طور پر عرض کروں گا۔ اللہ کی سنت یہی ہے، اللہ دکھ دیتا ہی اسی لیے ہے۔ ہاں توجہ سے سنو اور سمجھو، اللہ مصیبتوں میں ڈالتا ہی اس لیے ہے، اللہ مشکلات کے گھیرے میں لاتا ہی اس لیے ہے کہ سب سے تنگ آئے گا تو میری طرف متوجہ ہوگا، سب ستائیں گے تو سب کو چھوڑ کر مجھ سے جڑے گا، حالات سے پریشان ہوگا تو میرے پاس آئے گا۔ ہاں اللہ بھیجتے ہی اس لیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر یہ دکھ بھی مزے کے، یہ پریشانیاں بھی مزے کی، یہ مجبوریاں، مشکلات، یہ غربت بھی مزے کی، یہ تو سیڑھی بن گئی، یہ تو ذریعہ بن گئی رب تک پہنچنے کا۔ آیت شریفہ دیکھیے، اوپر دیکھتے رہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، اندیشے، وسوسے، سوچیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا، تفصیلات میں نہیں جا سکتا، بھوک دے کر، مال و جان میں نقصان دے کر، مصیبتیں، پریشانیاں، اداسیاں، بے چینیاں، بے قراریاں دے کر۔ ایسے میں جب ہم تمہیں یہ ساری چیزیں دیتے ہم ہی ہیں، ہماری ہی طرف سے آتی ہیں، ایسی صورت میں خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے۔ صبر والے کون؟ صبر والے وہ ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں مصیبتوں میں ڈال رہا ہوں، میں مشکلات میں ڈال رہا ہوں، میں رزق تنگ کر رہا ہوں، میری طرف سے آزمائشیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں، وہ پھر بھی میری ہی ذات سے جڑا ہے، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو میری دی مشکلوں پر، پریشانیوں، مصیبتوں پر، آزمائشوں، تکلیفوں پر، غربتوں، بھوک، فاقوں پر، جو میری دی ہوئی مصیبتوں، آزمائشوں پر ڈٹ جاتا ہے، مجھ سے جڑا رہتا ہے، مجھ سے مانگتا رہتا ہے، میرا بن جاتا ہے، میری طرف آ جاتا ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے کچھ چیزیں لیتا ہوں، پیسہ لے لیا، نقصان ہوا، خوشی لے لی، پریشانی آ گئی، دکھ دیے اور راحتیں اس سے لے لی، ایسے ہی اولاد لے لی، کوئی دوسری چیز لے لی، والدین اس سے میں نے لے لیے، یتیم رہ گیا۔ میں جب کچھ تم سے لیتا ہوں تو اس کے بدلے میں دیتا کیا ہوں؟ لیتا ہوں یہ خوشیاں، یہ صحت، یہ جوانی، یہ اولاد، یہ مال، نقصان ہوتا ہے یہ لیتا ہوں، اور دیتا کیا ہوں؟ اپنی ذات۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کرے آپ کے ہاتھ میں وہ بنیاد ہو جو سمجھانے کے لیے یہ آیت پڑھی۔ سفر معراج کی ٹائمنگ جو شروع سے سن رہے ہیں بات سمجھیں گے۔
کیسے حالات میں اللہ نے اپنے پاس بلایا، پھر عرض کیا کہ امت کے لیے بھی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے یہی طریقہ رکھا ہے۔ مصیبتیں، دکھ جب انتہا کو پہنچ جائیں تو پھر اللہ اپنی ذات دیتے ہیں۔ ملتی کیسے ہے طریقہ میں نے عرض کر لیا۔ ایک اور آیت شریفہ بھی دیکھیں، آیت شریفہ دیکھیے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں، امت سے پوچھیں، ایمان والے تو ایمان والے مشرکین مکہ سے ہی پوچھ لیں، کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اچھا، جب اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو پھر ان سے پوچھئے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ پوچھئے ان سے، ہمیں چھوڑ کر جس چیز سے بھی ان کی امیدیں ہیں، بھائی سے امیدیں ہیں، برادری سے امیدیں ہیں، دوستوں سے امیدیں ہیں، بتوں سے امیدیں ہیں، قبروں سے امیدیں ہیں، ستاروں سے امیدیں ہیں، جنوں سے امیدیں ہیں، ہمیں چھوڑ کر جس سے بھی امیدیں ہیں۔ شرک کی بات آئے نا تو ہم بے غم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ انہاں دی گل سی، اسی تے پکے ٹھکے مومنہ۔ ہاں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بھی بہت سے بت یہاں پال رکھے ہیں، تھوڑا تھوڑا منی شرک ہمارے اندر بھی ہے۔ یہاں جو یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ رزق نوکری دے رہی ہے، دکان دے رہی ہے، یہ صحت اس دوائی میں اور اس چیز میں ہے، اور یہ پریشانیاں اور یہ دکھ فلاں کی طرف سے آئے ہیں اور فلاں ہی دور کرے گا، یہ اندر منی شرک ہے، اس سے جان چھڑانی ہے۔ اللہ فرماتے پوچھو ان سے جس سے بھی امیدیں ہیں، جس سے بھی امیدیں ہیں، اگر میں تمہیں تکلیف دوں، مصیبت دوں، پریشانی دوں تو جن سے امیدیں ہیں کیا وہ میری دی ہوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں؟ سوال ہے، کر سکتے ہیں؟ آج مسلمانوں کی تو کر رہے ہیں، ٹھیک، آج مسلمان تو کروا بھی رہے ہیں۔ اشتہارات پڑھ لیجئے، کوئی اوپر کسی ستارے سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے، یہی ہم ہی لوگ جا رہے ہیں۔ ساری مشکلات کا حل چٹکیوں کے اندر، ٹھیک، ساری بندشیں رکاوٹیں دور، سارے مسئلے حل، تواڈے حل ہون نہ ہون اس دے حل۔ بات سمجھ آئیے؟ اللہ پوچھتے ہیں، پوچھ رہے ہیں اللہ، کاش خدا کے قرآن کو کبھی سمجھیں، پوچھ رہے ہیں اللہ بتاؤ مجھے، بتاؤ مجھے، بتاؤ مجھے، اگر میں تکلیف دوں تو جن سے امیدیں ہیں ہے کوئی تکلیف دور کرنے والا؟ او ارادنی اللہ برحمت حل ہن ممسکات رحمتی، یا میں تمہیں خیر دینا چاہوں، رزق دینا چاہوں، اولاد دینا چاہوں، صحت دینا چاہوں، خوشیاں دینا چاہوں، تو کسی کی اتنی طاقت ہے کہ میں دوں اور وہ رکاوٹ بن جائے؟ یہ خدا کا قرآن ہے، لیکن ہم تو سمجھ رہے ہیں رزق بند ہوا اس نے کیا، گھر میں نقصان ہوا اس فلانی نے کیا، فلانے نے کیا، اور ہمیں ہمارے دماغوں میں بھی یہ چیزیں ڈالنے والے موجود ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ نیچے ہی نیچے ہے، مشکلات بھی پیر صاحب نے دور کر دینی ہے، پریشانیاں پھوپھی نے دینی ہیں، اور صحت کم ہو گئی وہ ساتھ نند نے یا بھابی نے یا بھائی نے دینی ہے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو ہمیں تو رزق بند بھی نیچے ہو رہا ہے، کھل بھی نیچے رہا ہے، بیماری بھی نیچے سے آ رہی ہے، صحت بھی نیچے سے آ رہی ہے، پریشانیاں بھی ایک دوسرے کے متھے لگائی ہوئی ہیں، اور خوشی آتی ہے تو وہ بھی آپس میں بانٹ رہے ہیں۔
تو توحید کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ خداوند قدوس فرماتے ہیں قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ سنو 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 سنو، تمہیں دکھ درد مصیبتیں روگ پریشانیاں رزق میں کمی ساری میں دیتا ہوں، مت کسی کے ذمے لگاؤ۔ تمہیں رزق صحت خوشیاں پریشانیوں سے نجات سارا کچھ میں دیتا ہوں، مت کسی کی طرف دیکھو۔ سارا کچھ دینے والا میں ہوں، سارا کچھ دینے والا میں ہوں۔ پریشانی دوں کوئی خوشی تمہیں نہیں دے سکتا، خوشی دوں تمہیں کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ سنو تو پھر میرا ہی دامن پکڑو نا، پھر مجھے سے امیدیں رکھو نا، پھر میری طرف ہی دیکھو نا، پھر مجھے سے مانگو نا، پھر ہر چیز کی نسبت میری طرف ہی کرو نا۔ علیہ یتوکل المتوکلون، کمزور ہو تو پھر مجھے ہی سہارا بناؤ نا، میرے اوپر ہی توکل کرو نا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم دوستو، معجزہ معراج شریف، سفر معراج شریف، واقع معراج شریف کا پہلا پہلو ذکر کیا ہے کہ ہمیں اس کی ٹائمنگ پر غور کرنا ہوگا۔ ٹائمنگ پر غور کریں تو بات سمجھ آئے گی کہ انتہائی مشکل وقت میں اللہ نے اپنے پاس بلا کر اپنے دیدار کے اعزاز سے سرفراز فرما کر اپنے محبوب کے سارے دکھ درد چن لیے۔ آج ہم بھی، ہمارے پاس بھی موقع موجود، ہمارے پاس بھی اگر دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں انتہا پر ہیں تو یہی حل ہے کہ رب سے مل لیں اور رب سے جڑ جائیں، معراج کی طرف چلیں۔ دوسرا پہلو، وقت مختصر ہے، توجہ رکھیں، پریشان نہ کریں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ ایک محبوب کا اپنے محب کی طرف سفر ہے۔ محبوب ہوتا ہے جس سے محبت کی جائے، محب جو محبت کرنے والا ہے۔ محبوب نے سفر کیا محب کی طرف، اور ایسے بھی ہے کہ یہ جو محبوب ہے ایک ہی وقت میں محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے۔ وہ جو اوپر جس کی طرف سفر ہے وہ بھی محبوب بھی ہے اور محب بھی ہے۔ محبتیں یک طرفہ نہیں ہوتی۔ ایک محب ہو دوسرا محبوب ہو تو محب ساری زندگی کان پکڑتا رہے گا، نخرے اٹھاتا رہے گا، محبوب ناز اٹھواتا رہے گا، تو مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ محب محبوب بھی ہو اور محبوب محب بھی ہو۔ مزہ تو تب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ ٹھیک؟ جھوٹی محبتوں کی بات نہیں کر رہا، یہ محبتیں نہیں، بنا کسی رشتے کے کوئی محبت نہیں۔ یہ چیز یاد رکھے، نوجوان بچے بیٹھے توجہ سے سنیں، بنا رشتے کے محبت نہیں۔ والد سے رشتہ محبت، بہن سے رشتہ محبت، ماں سے رشتہ محبت، بھائی سے رشتہ محبت، بیوی سے رشتہ محبت۔ محبت رشتے کی بنیاد پر ہے تو محبت ہے، رشتہ نہیں تو محبت نہیں۔ آوارہ گردی ہے، خود پر ظلم ہے۔ بنا رشتے کے خود محبت کرنے والا خود پر گھرانے پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ گویا کہ دوسروں کو اجازت دے رہا ہے کہ تم بھی میرے گھر میں بغیر رشتے کی محبت کر سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی عزتوں کی حفاظت کرے۔ یہ میرے دوستو گیند ہے، گیند دیوار کی طرف پھینکو تو اتنی زور سے واپس آتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس محبت کی جس کا ریزن، جس کا سبب، تو وہ دو طرفہ۔ معراج پر جانے والے کون؟ بولیے ذرا، محبوب۔ یہ محبوب بھی ہیں اور جس کی طرف جا رہے ہیں وہ بھی محبوب ہے، دونوں محب بھی، دونوں محبوب بھی۔ اور محبوب اور محب بھی کوئی اخیر۔
اور یہ محبتوں کی معراج کی داستان ایسے تھوڑی ہے. آپ کا آنا دیکھیے، جیسے تسبیح کے دانے آ رہے ہیں ایک ایک کر کے، جڑتے جڑتے ٹائم برابر. دکھ لگتا ہے، وقت پہ آیا کریں. جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے. کم از کم 12 بجے مسجد میں ہوں، وضو کیے ہوئے سورہ یاسین پڑھیں، تلاوت کریں، 2 رکعت پڑھیں کہ اپنے لیے مانگیں. بے نیاز تھوڑی ہیں. جمعہ سید الایام ہے. لگے ایک تو ظلم انہوں نے کیا جنہوں نے جمعہ کی چھٹی بند کی. اب ظلم اتنا ہے کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں آج جمعہ ہے یا ہفتہ اتوار ہے. مجھے خود کئی لوگ ملتے ہیں، شام کو ملیں گے، مجھے دیکھتے ہی کہیں گے قاری صاحب آج جمعہ ہے. ہاں، پتہ ہی نہیں کیا بنے گا ہمارا. ایک جمعہ تھا، کٹ تھا، اہل ایمان بیٹھتے تھے، ایمان کی باتیں ہوتی تھی. وہ جمعہ بھی ان چیزوں کی نظر ہو گیا، کچھ ہماری سستیوں کی نظر ہو گیا. تو پیچھے اب کہاں سنیں گے کون سا ایمان، کس ایمان کی باتیں؟ پھر کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک، وہ ہوگا جو ہو رہا ہے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ پہلی اذان ہو آپ مسجد میں بیٹھے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. تو یہ محبتوں کا سفر ہے. نیچے سے محبت اوپر جا رہی، اوپر سے محبت انتظار کر رہی، نیچے سے محبوب اوپر جا رہا، اوپر سے محب راہ دیکھ رہا، نیچے سے محب اوپر سفر کرتا ہے، اوپر سے محبوب نیچے دیکھتا ہے. یہ عجیب ہے. اقبال تڑپ اٹھے نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اے اللہ کے محبوب نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تھا. حد کر دی. کاش شعر کی تفصیلات میں جا سکتا. اچھا، اب محبوب کا سفر ہے تو پوری محبوبانہ اداؤں کے ساتھ ہے. لفظ چھوڑتا جاؤں گا، جو پک کر لے گا وہ پہنچ جائے گا. پوری محبوبانہ ادائیں ہیں. محبوب گھر میں سوئے ہیں، جبرائیل امین بھیجتے ہیں، نورانی پر مار کر جگایا جاتا ہے، پھر جنت سے تھال لا کر دل کو پاک کیا جاتا ہے، پھر براق لائی جاتی ہے، سوار کروا کر بیت المقدس پہنچایا جاتا ہے، انبیاء کی سرداری دی جاتی ہے، آسمانوں پر ہر پیغمبر سے استقبال کروایا جاتا ہے، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا جبرائیل کو کہا جاتا ہے اب تو رک ادھر، اب محبوب اور ہم اکیلے میں ملیں گے. بات سمجھیں؟ کیا سمجھیں؟ یہ محبتوں کا سفر ہے، یہ محبوب کا چلنا ہے، یہ محب کی طرف جانا ہے. یہ ایسے ہی ہے. اچھا، یہ محبتوں کی انتہا ہے. دونوں طرف سے محبتیں، کمال کی محبتیں. لیکن ایک چیز غور کی ہے اور بہت غور کی ہے. یہاں آپ 200% غور کریں گے تو بات سمجھیں گے. محبتوں کی انتہا ہے کہ یوں جا کر قرب مل گیا، محب اور محبوب اکٹھے ہو گئے. لیکن اللہ نے باور کروایا قرآن پاک کے اندر بھی، دوسری بہت سی چیزوں کے اندر بھی، کہ محبوب تو ہو، محبت تو انتہا کی ہو گئی. نگاہ عشق و مستی میں اول و آخر تو ہم اور آپ ہو گئے. یوں کمانوں کی طرح آپس میں مل تو گئے، لیکن ذہن میں رکھنا ابدیت اور احدیت کا فرق رہے گا. کیا مطلب؟ تواڈی جانے بلا. ابدیت اور احدیت کا فرق باقی رہے گا. ہم احد ہیں، ہم احد ہیں، اکیلے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے رتبے تک پہنچ آئیں. قرب جتنا مرضی ہو جائے، انتہا عشق و مستی کی ہو جائے، محبوب آپ ہیں، کوئی شبہ نہیں رہا. آپ کو پاس بلا لیا، قل هو اللہ احد، باوجود اس کے ہم اکیلے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں. اور آپ عبد ہیں، بندے ہیں.
لا الہ الا اللہ، آپ ہمیں سجدہ کریں گے، آپ مسجود ہیں ہم ساجد ہیں، آپ ساجد ہیں ہم مسجود ہیں، آپ عابد ہیں ہم معبود ہیں، آپ بندے ہیں ہم آپ کے رب ہیں، آپ مخلوق ہیں ہم خالق ہیں، یہ فرق باقی رہے گا۔ عیسائیوں نے محبت میں فرق مٹائے، کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا، خدائی میں تیسرا حصے دار بنا لیا، کسی نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، محبت میں اوپر لے گئے، رب اور بندے کے درمیان، عیسیٰ اور خدا کے درمیان فرق مٹا دیا۔ اے امت محمد ایسے مت کرنا، کوئی ایسے نہ سمجھے یہودیوں نے حضرت عزیر کو محبت میں خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، ایسے مت کرنا، فرق بہرحال رہے گا، ابدیت بہرحال رہے گی۔ سبحان الذی اسری بعبدی، کیا سمجھے؟ پاک ہے اللہ کی ذات جس نے معراج کا سفر کروایا، کس کو کروایا؟ بندے کو کروایا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے محبوب ابدیت بہرحال رہے گی، ابدیت احدیت میں فرق بہرحال رہے گا۔ ہم ہیں، ہم احد ہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، ہمارے جیسا کوئی ہے نہیں، نہ ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امت محمد کے لیے اس تڑپتے پھڑکتے بے چین پریشانیوں سے بھرے دور میں سبق لے لیجئے، تحفہ لے لیجئے۔ کیا؟ ابدیت جگانی پڑے گی، ابدیت جگانی پڑے گی، پہلے ابدیت ہوگی، ابدیت سیڑھی بنے گی، پھر محبت اور خدا کا قرب ملے گا۔ حضور کو فرمایا بندے ہیں، بندے کو سیر کرائی معراج پر بلایا، بندے پر وحی کی، بندگی آئے گی تو محبوبیت ملے گی، بندگی کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اے جی ڈائریکٹ پرواز ہے نا بھائی، ایسا کوئی چکر نہیں، پہلے بندہ بننا پڑے گا۔ پہلے کیا بننا پڑے گا؟ بندہ۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ، کیا جملہ تھا، فرماتے تھے بزرگ بننا آسان ہے، بندہ بننا مشکل ہے۔ بزرگ بننا آسان ہے، بندہ بننا، بزرگی تو بہت آسان ہے۔ ابھی جائیے کہیں سے سفید امامہ شریف لیجئے، داڑھی مبارک رکھ لیجئے، نہیں ملتی کہیں سے آرٹیفیشل لے لیجئے، ہاتھ میں تسبیح پکڑیے، کہیں کوئی آساد جبہ بھی ساتھ پہن لے، تو کیا ہی بات ہے، گھنٹے کے اندر بنا بنایا بزرگ ولی تیار۔ لیکن بندہ بننا، بندگی کا آنا، 24 گھنٹے رب کے حضور، رب کے سامنے سر جھکا رہنا، یہ بندگی ہے، بندگی ہے، بندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اقرار ہے، اللہ تو اکیلا بندہ اور میں، اللہ تو اکیلا معبود اور میں تیرا بندہ، بس یہ رشتہ قائم ہو جائے۔ معراج سے سبق یہ ہے کہ بندگی کی سیڑھی پر پاؤں رکھیں گے انشاءاللہ۔ معراج سے تیسرا سبق، کاش وقت ہوتا، سیدنا موسیٰ طور پر پہنچے، اوپر سے آواز دی گئی، یا موسیٰ انی انا ربک، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ ہم تمہارے رب ہیں، اتارو اپنے جوتے، انکا بالوادی المقدس طویٰ، سوچو تو صحیح کہاں آ گئے، وادی مقدس پر آ گئے، طویٰ پر آ گئے، ٹھیک، جوتے اتاریے، ہم رب بول رہے ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، پھر ادھر آئیے۔ منظر سمجھ آ گیا؟ یہ حضرت موسیٰ کو آواز ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کلیم ہیں، کوئی سوچ نہیں سکتا ساری امتیں مل کر سیدنا موسیٰ کی خاک پاک کو پہنچ جائے، نہیں ہو سکتا، بہت برگزیدہ۔ اب اللہ کے محبوب آسمانوں پر جا رہے، اللہ کے محبوب آسمانوں پر جا رہے، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ سدرۃ المنتہا، پھر اور اوپر گئے، جبرائیل پیچھے رہ گئے، غیب سے آواز آئی، قف یا محمد،
اے ہمارے محبوب رک جائیے. کیا آواز آئی بھائی؟ سیدنا موسیٰ کو کیا آواز آئی تھی؟ جوتے اتاریے آگے آئیے. میرے اور آپ کے نبی کو کیا آواز آئی؟ قف یا محمد رک جاؤ، ہمارے محبوب رک جاؤ ذرا. ان ربک یصلی، آپ کے رب آپ پر صلاۃ بھیج رہے ہیں. صلاۃ کا ہر جگہ ایک مطلب نہیں ہوتا. کیا کیا کہ ہم سمجھائیں. یہاں صلاۃ کا مطلب قرب ہے، قرب. وہ درود نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، ہر جگہ وہ نہیں ہوتا، نسبتیں. صلاۃ کا مطلب قرب ہے. قف یا محمد، اے محمد وہیں رکیے. ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے. ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں، ہم آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، ہم آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگانے آ رہے ہیں. وہیں روک دیا. میں نے عرض کیا تھا جاگتے ہوئے سمجھیں گے، لیٹ آنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. باہر والے سپیکر خراب، آدھی آدھی آواز ملے گی، مزے کرو. کیا قیمتی تحفہ دینے لگاؤں، کروڑوں لگاؤ نہیں ملے گا. کیا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی چیز دی کسی موڑ پر، کسی موقع پر، یہ امت اتنی خوش نصیب ہے، آپ اتنے سعادت مند ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے اتنے کمال کے لوگ ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو جو چیزیں دیں یہ امت بن جائے، اس امت کو بھی وہ ذرہ ملے گا. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے قف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب کھڑے ہو جائیے، آپ کا رب آپ کا قرب چاہتا ہے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، ہم آگے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگائے ہیں. کاش یہ امت بھی لا الہ الا اللہ پر آ جائے، محمد الرسول اللہ پر آ جائے. کاش یہ امت اپنے نبی کے رنگ میں رنگی جائے. یہ امت بھی ایک قدم اٹھائے گی، رب 4 قدم اٹھا کر سینے سے لگائے. ہاں حدیث قدسی ہے، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، ہوائی فائر نہیں کر رہا. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں بول بھی اللہ کے اپنے ہوتے ہیں. خداوند قدوس فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں من تقرب منی شبرن تقربت الیہ ذراعا، جو ایک انگلی کے برابر میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں. ہاں وہی چیز جو میں سمجھا رہا ہوں. میرے محبوب رکیے، ہم آپ کی طرف آتے ہیں. ضابطہ بنا دیا، آپ کی امت بھی ہماری طرف بڑھے گی تو ہم آگے بڑھ کر اسے لے لیں گے. ایک انگلی ہماری طرف آئے گی، ہم ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھیں گے. میرے محترم دوستو، سفر معراج میں معجزہ معراج کے موقع پر دیگیں بھی پک گئیں، لائٹیں بھی ہو گئیں، سارا کچھ ہو گیا، جگراتے بھی ہو گئے، صلاۃ و تسبیح بھی مرد عورتیں اکٹھی کر کے پڑھوا لی. لیکن وہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ معراج سے قدم اٹھانا سیکھیے، قدم اٹھانا سیکھیے. نیت کیجئے کہ ہم 4 قدم اٹھاتے ہیں، رب 8 قدم بڑھ کر ہمیں سینے سے لگائے. اٹھائیں گے قدم، سفر معراج سے سیکھ کر معراج کی طرف چلیں گے. اٹھائیں تو صحیح، ہمت تو کیجئے. یہ دکھ درد ایسے دور ہونے والے نہیں ہیں. میرے محترم دوستو، سفر معراج کا چوتھا پہلو 2 سے 4 لفظوں میں سن لیں، وقت ختم ہے. اللہ ہمت دے رہے ہیں، ورنہ بیماری کی جس کنڈیشن سے گزر رہا ہوں بغیر سپیکر اتنا ہی رب کی شان ہی ہے، اور اپنے محبوب کی محبت بری باتیں ہی ہیں، ان کی برکت ہے. سیرپ ابھی لیا ہے، ٹھیک، یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ حضرات کی محبت ہے. درود پاک پڑھیے. چوتھی چیز، سفر معراج سے چوتھا پہلو جو ہمارے دکھوں کا سامان بن سکتا ہے، ہمارے دکھوں کے لیے مرہم بن سکتی ہے، ہمارے لیے بند رستے کھل سکتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں سب دور ہو سکتی ہیں، اس پہلو پر نظر رکھنی ہے. اور وہ پہلو کیا ہے؟
اس سفر معراج میں، اس معجزہ معراج میں، اس شب معراج میں اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ اس ملاقات میں اللہ نے اپنے محبوب کو دو چیزیں دی ہیں۔ جاگنے والے بولیں کتنی چیزیں دی ہیں؟ دو چیزیں۔ ہوشیار رہنا چونکہ وقت نہیں ہے۔ پہلی چیز دی ہے اللہ نے اپنی صفات، اللہ نے اپنی صفات دی ہیں، اپنی صفات سے اپنے محبوب کو رنگ دیا ہے۔ اللہ نے اپنی صفات کا نور اپنے محبوب کو دیا، اپنے محبوب کو اپنی صفات کے نور سے روشن اور منور کیا۔ ایک مثال عرض کروں گا، جاگنے والے بہت کچھ لے لیں گے۔ مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں ہوں الرحمن الرحیم، میں ہوں الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری شان ہے، ہم رحمتوں والے ہیں۔ اب ہم آپ کو اپنی صفت دیتے ہیں، اپنی صفت کے رنگ سے رنگتے ہیں۔ اوپر بیٹھے ہم الرحمن الرحیم ہیں اور نیچے آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ایک صفت ہے، باقی 20 صفات اللہ کے بندوں کو اللہ سب سے پہلی چیز جو دیتے ہیں اپنی صفات کا عکس اور پرتو دیتے ہیں۔ ہاں، اولیاء اللہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، اللہ کی طرف جن کی نسبت ہو جاتی ہے، اللہ سب سے پہلے انہیں اپنی ذات کے رنگ میں رنگتے ہیں۔ ہاں، تفصیلات کا موقع نہیں ہے، بڑا دل آویز موضوع ہے۔ وہ جتنی تاریخ کے اندر، پرانی تاریخ کے اندر جتنی مستیاں بے خودیاں ہیں وہ ساری اسی وجہ سے۔ اللہ والوں کی مستی بے خودی کہہ رہا ہوں، ان کی جتنی مستی بے خودی تھی اسی بنیاد پر تھی۔ اللہ انہیں اپنی صفات سے نوازتے تھے۔ مثال کے طور پر چلو ایک اور صفت دے دیتا ہوں، تمام اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھ لو، سمجھ آ جائے گی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب کسی کی اسے ضرورت نہیں، نہ اولاد، نہ کھانا پینا، نہ کام کاروبار، نہ کسی اور، کوئی جاتا ہے تو جائے، کوئی آتا ہے تو آئے، ان کی جانے بلا۔ اللہ کی صحت پر کسی سے سجدے سے بھی کوئی اثر نہیں، کوئی مندر میں جائے تو اس جانے سے بھی کوئی اثر نہیں۔ اللہ اپنے دوستوں کو یہ بے نیازی دیتے ہیں۔ کمال کے لوگ گزرے، اولیاء اللہ کی زندگیاں دیکھیں، آج بھی جہاں جہاں پرانے اولیاء اللہ کے مزارات ہیں یہ سارے جنگل تھے، صحرا تھے، پہاڑ کی چوٹیاں تھی۔ یہ ہمارے قرب میں سیدنا حضرت عثمان علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی آبادی کے اندر تھے، دریا کے کنارے بیٹھ گئے، وہی ڈیرے لگا لیے، ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے دوسرے اولیاء اللہ، عرض یہ کر رہا ہوں، اللہ اپنے دوستوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ آج بھی دوست ایک دوسرے کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، آج بھی دوست۔ تو جو اللہ کا دوست بنے گا، اللہ سب سے پہلے اسے اپنی صفات دیں گے، اپنے رنگ میں رنگیں گے۔ سفر معراج، شب معراج، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سارے رنگ دے دی۔ آگے چلو، دوسری چیز کیا دی؟ قرب صفات کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو قرب ذات دیا۔ ہوشیار، منٹ رہ گئے 2 سے 3۔ قرب ذات دیا، پہلے اپنی صفات سے ہم رنگ کیا، پھر اللہ نے اپنی ذات دی اور پھر اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ کے محبوب نے یہ سرے چشم سے بھی اور چشم قلب سے بھی، دل کی ان آنکھوں سے بھی اللہ کو دیکھا، قریب ہوئے۔ ثم دنا فتدلی، اللہ بھی قریب، محبوب بھی قریب، اتنا قرب ملا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، خدا کا قرآن کہتا ہے جیسے 2 کمانوں کے سرے آپس میں مل جاتے ہیں،
ہم اپنے محبوب کے یوں قریب ہو گئے، ہم نے اپنی ذات اپنے محبوب کو دے دی۔ میرے محترم دوستو، حضور کی معراج ان کی شان کے مطابق، حضور کی معراج ان کی حیثیت کے مطابق، عظمت کے مطابق، وہ اللہ کے نبی بھی، آخری نبی بھی، اللہ کے محبوب بھی، لیکن یہ امت کہیں بھی محروم نہیں، یہ امت محمد کہیں بھی محروم نہیں، ہر چیز میں اس کے لیے نبی کا امتی ہونے کے صدقے حصہ رکھا ہے۔ آج بھی ہوشیار رہنا، آج بھی اللہ اس امت محمد کو، جس کو چاہتے ہیں جو امتی بن جائے، جو محمدی بن جائے، جو بندہ بن جائے، اللہ پہلے اسے اپنی صفات دیتے ہیں، پھر اپنی ذات دیتے ہیں۔ جو معراج کی رات اپنے محبوب کو دی، صفات بھی دی، پھر ذات بھی دی، آج بھی اللہ صفات دیتے ہیں، پھر ذات دیتے ہیں۔ اگر یوں سمجھ نہیں آ رہی تو میں لفظ بدل دیتا ہوں، اللہ کو پانے کا رستہ کیا ہے؟ اللہ کو پانے کا رستہ اس کی صفات ہے۔ ہاں، پہلے صفات تو سمجھو، پہلے صفات تو سنو، پہلے صفات تو بولو۔ اللہ کیسے ہیں، کیسے ہیں، کیسے ہیں؟ بتاؤ بچوں کو، بچی کو، بتاؤ بیوی کو، بتاؤ بھائیوں کو، دوستوں کو، کوئی بتانے والا ہی نہیں۔ صفات بتا رہے ہیں کپڑے کی، میں نے کپڑا لیا بہت اچھا، ایک بی بی دوسری بی بی سے، دوسری تیسری سے بتا رہی ہے، کپڑے کی صفات، کوالٹیاں ذکر ہو رہی ہیں، گھڑی کی ہو رہی ہیں، اے سی کی ہو رہی ہیں، فریج کی ہو رہی ہیں، میٹھے چاولوں کی ہو رہی ہیں، فلاں 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 فلاں۔ یہ دنیا کی چیزوں کی صفات بیان کرتے کرتے ان میں پھنس گئے ہیں۔ جو بولو گے وہ ملے گا، جو بولو گے وہ ملے گا، جو سنو گے وہ ملے گا، جو سمجھو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا، جس کی طرف بڑھو گے وہیں پہنچو گے۔ کراچی کی ٹرین پر بیٹھ کر پشاور کی دعا مت مانگیے، کراچی کی ٹرین پر بیٹھے تو کراچی پہنچیں گے۔ نکلو سموسوں پکوڑوں سے، نکلو سوٹ ساٹ سے، نکلو گھڑی سے، نکلو میرے تیرے سے، نکلو مال و دولت سے، سب ضرورت کی چیزیں ہیں۔ آؤ اللہ کی صفات کی طرف، باتیں کرو اللہ کی۔ ہر بندے کو پتا ہے اللہ کی صفات کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ صفات ہیں رب کی۔ ساری تعریفیں میرے رب کے لیے جو جہانوں کو پال رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، مالک یوم الدین، میرا رب ایسا ہے بدلے کے دن کا مالک۔ پھر پڑھتے جاؤ جتنا آتا ہے، سیکھتے جاؤ، سنتے جاؤ، سناتے جاؤ، ہر جگہ باتیں ہوں اللہ کی عظمتیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات۔ صفات ملیں گے ہی تو ذات ملے گی۔ ہاں، اللہ کی باتیں کرو گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ اللہ کو پانے کی خواہش اندر کیسے پیدا ہوگی؟ سمجھو تو صحیح اللہ کیا ہے۔ ریونڈ میں ایک عالم نے بتایا، محترم حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، علماء سے گلا ہے اللہ کی عظمت کو نہیں بولتے۔ پھر فرمایا اللہ کی عظمت کو، بڑائی، کبریائی کو اتنا بولو کہ سننے والوں کے منہ میں پانی آ جائے، تڑپ اٹھے۔ اچھا، اللہ ایسے، اللہ ایسے، اللہ ایسے۔ تو زبانوں پر اللہ کی صفات لائیں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے گھروں میں یہ باتیں ہوں۔ فضائل اعمال لے لیں، روزانہ گھر کے اندر 5 سے 10 منٹ بچے بچی سے کہیں بچے یہ پڑھو، سارے بیٹھ کر سنیں، احادیث پڑھیں گے، اللہ کی عظمتیں بڑائیاں پڑھیں گے، مزے آ جائیں گے۔ اللہ کی صفات گھر میں آئیں گی، صفات ملیں گی تو ذات ملے گی۔ سفر معراج میں صفات دی گئی، پھر ذات دی گئی۔ میرے محترم دوستو، 4 پہلو سفر معراج کے عرض کیے، چاروں ہمارے مسئلے حل کر سکتے، دکھ درد چھین سکتے ہیں، راحت و سکون، سچی خوشیاں دے سکتے ہیں۔ پہلا پہلو یہ ذکر کیا ہے کہ سفر کی، معراج کی ٹائمنگ کیا تھی؟ دکھ حد کو پہنچے تو اللہ نے بلا لیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ
امکان موجود ہے، رستہ موجود ہے، آپ کا لفظ بولوں تو اپرچونٹی موجود ہے، ٹھیک؟ ستائے ہوئے ہو تو اوپر دیکھو، وہ ذات سینے سے لگائے گی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ دوسرا پہلو یہ عرض کیا ہے کہ یہ دونوں محبت کرنے والوں کا ایک دوسرے سے ملنا تھا، لیکن محبت میں ابدیت باقی رہی، احدیت باقی رہی۔ بغیر ابدیت کے محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ بہت پیارے، اللہ کے نبی بہت پیارے، بڑی محبت، بڑا عشق، جان بھی دے دیں گے قربان، کوئی قربانی شربانی کی ضرورت نہیں، تیرے سجدے کی ضرورت ہے، تو پہلے بندہ بن۔ لا الہ الا اللہ میں ابدیت کا اقرار ہے، پہلے بندہ بن۔ کیسے بندہ بننا ہے؟ محمد الرسول اللہ جیسے پیغمبر نے بندگی کر کے دکھائی۔ میرے دوستو، بندگی پر آنا ہے معراج سے دوسرا سبق ہے۔ تیسرا سبق یہ سمجھانے کی، عرض کرنے کی کوشش کی ہے سیدنا موسیٰ اور اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے کہ 4 قدم بڑھاؤ گے تو اللہ آگے بڑھ کر لیں گے۔ حضور نے معراج کا سفر شروع کیا تو اللہ نے استقبال کیا۔ میں اور آپ بھی معراج کی طرف قدم اٹھائیں تو صحیح، ایک انگلی آگے بڑھیں تو صحیح، اللہ ایک ہاتھ آگے بڑھ کر ہمیں وصول کرے گا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، معراج کی طرف قدم اٹھائیں گے۔ یہ عصر کی نماز معراج ہی ہے جو اس جمعے کے بعد پڑھنی ہے۔ جمعہ تو فرض ہے نا، عصر کی چھٹی، مغربی معراج ہے، عشاء بھی معراج ہے، اور اونچی پرواز اڑنی ہے۔ حافظ صاحب محترم، آپ دبئی چلے جائیں گے، آپ کے لیے تحفہ، اور بھی اونچی پرواز اڑنی ہے تو میاں اشتیاق آواز آئے تو 3 بجے اٹھو۔ ہاں ٹھیک، یہ تو فرض ہے نا، قرض ہے، قرضہ تو دینا ہی دینا ہوتا ہے، اور بھی اونچی پرواز چاہیے، 3 بجے اٹھو۔ عابد آپ بھی کبھی اٹھو 3 بجے، آواز آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو ذائع خیر دے، اجے میں بڈھا نہیں ہوئے انشاءاللہ، سپیکر کے بغیر کام چل سکتا ہے، تو اس کی بھی کوشش کریں گے۔ کون آج صبح 3 بجے اٹھے؟ یہ چلو آج کا وعدہ نہ کرو، معراج کی رات 27ویں شب انشاءاللہ رات کو اٹھیں گے، اللہ کے حضور بیٹھیں گے، قدم بڑھائیں گے آگے۔ اے جڑے نعرے مار دے نا، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سب چھوٹ چاٹ۔ اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ ایک انگلی میری طرف آؤ، میں ایک ہاتھ آگے بڑھ کر لوں گا۔ تم میرے محبوب کی امت ہو، جلے ہو، تم کوئی عام لوگ تھوڑی ہو، میرے محبوب کی امت ہو۔ میں نے اپنے محبوب کو معراج کی رات وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر اپنی کرسی چھوڑ کر آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ میری بندہ نوازی یہ ہے، تم میرے محبوب کی امت ہو، میری طرف آؤ تو صحیح، میں تمہیں بھی گلے لگاؤں۔ چوتھی چیز یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے معراج کی رات محبوب کو پہلے صفات دی، پھر ذات دی۔ اللہ کی ذات چاہیے تو پھر سہارا، سبب، ذریعہ، سیڑھی صفات ہے۔ صفات پر آ جاؤ، اللہ کی عظمتیں، بڑائی، شان، اللہ کی خوبیاں، کمالات سنو، سناؤ، بولو، بلاؤ۔ یہ جو تبلیغ کی محنت 400 پوری دنیا میں ہو رہی ہے، کبھی بیٹھا کرو، شب جمعہ جاؤ، وہاں جا کر باتیں سنو، یہ اللہ کی عظمتیں ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ اللہ کی صفات اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ یہ ایسے بول سکھا دیے، اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک، اللہ کرنے والے، اللہ دینے والے، اللہ ایسے، اللہ ایسے، اللہ ایسے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیڑھیاں اور کیا ہے؟ یہ اللہ کی صفات کے تذکرے ہیں۔ ہمت کریں گے انشاءاللہ، کبھی گھر چھوڑ بھی دو 3 دن کے لیے، کوئی مشکل نہیں، اتنا مزہ آئے گا، پھر کسی کو کہ یار میں 3 مہینے سے چلا جائے۔ اللہ سب کچھ کرے گا۔ آج مرضی سے گھر چھوڑنا سیکھو، کل جب مجبوراً چھوڑنا پڑے گا تو پہلے سے سب کے ذہن بنے، میرا بھی ذہن بنا ہوگا، آپ کا بھی بنا ہوگا۔ اے جڑی کرنل سلوشن ٹیپ لائیے نا، پکی ایلفی، سوری ایلفی الفیہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب اعلان ہوتا ہے نا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، سوری ایلفیاں ختم، بچے روتے رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں
بچے روتے رہے اسے کوئی پرواہ نہیں، بیوی روتی رہے اسے کوئی پرواہ نہیں، ماں روتی رہے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ جنازہ جس گھر سے اٹھتا ہے، چارپائی اٹھتی ہے، خاص طور پر نوجوان کا جنازہ، بہنیں لپٹ لپٹ کر چارپائی پکڑتی ہیں، نہیں جانے دیں گے، اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے اس گھر چھوڑنے سے پہلے اپنا گھر چھوڑنا سیکھو، 3 دن کے لیے کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا سیکھو، وہ گھر چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، زیادہ وقت ہوا معاف کیجیے۔